بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عفان ترمزی اور آپ دیکھ رہے ہیں افی ٹی وی۔ کچھ سال پہلے انڈیا میں ایک شخص اپنے آپ کو اولاد حسین اور خواجہ غریب نواز کے خاندان سے بتانے لگا۔ 2020 تک یہ اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرتا تھا، پر جیسے ہی 2021 شروع ہوا تو یہ خود کو اوتار بتانے لگا اور مستقبل کا حال بتانے لگا اور لوگوں کو 150 سال تک زندہ رہنے اور اچانک موت سے بچنے کے لیے وظیفے بتانے لگا، یہاں تک کہ اپنے نام کا ذکر بھی لوگوں سے کروانے لگا۔ دوسرا، یہ ایک جوان تھی، بہت پریشان تھی، بہت سال سے غریبی میں بسا کرتے تھے، 1 روپیہ بھی محتاج تھے۔ جب یہ کہتے کہ میں یا ظریف بابا ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے، پھر میں ایک لاٹری لیا اور جب آپ کا نام لیا وہ لاٹری کو مارا، پھر بہت سارے لاکھوں پیسہ اس کے بدلے میں مجھ کو مل گیا۔ حال ہی میں اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ یہ شخص کچھ سال پہلے افغانستان سے انڈیا کے اندر ریفیوجی کے طور پہ آیا تھا۔ آج ہمارے ایمان کو حفاظت کے لیے خاص ان کو اس کام پر بھیجا گیا کہ ہندوستان کے اندر میں نے معین الدین کو بھیجے تھے، اب وہ ایمان والوں کی ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے حضرت کو یہاں بھیجا گیا، مگر صرف 3 یا 4 سال کے تھوڑے سے عرصے میں یہ کروڑ پتی بن گیا۔ اب ریفیوجی کے طور پہ یہ خود کوئی پراپرٹی تو خرید نہیں سکتا تھا، اسی لیے اس نے اپنے مریدین کے نام پہ جائیدادیں خریدنا شروع کر دی۔ ابھی اسی طرح کی ایک جائیداد کو خریدنے کے لیے یہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک جگہ پر گیا تھا جو کہ تقریباً 15 ایکڑ کی زمین تھی۔ اسی سودے کے دوران ایک ویران علاقے کے اندر اسی کے ساتھیوں نے مل کر اس کے سر میں گولیاں مار کر اسے قتل کر دیا۔ اپنے مریدین کو لمبی عمر کے نسخے بتانے والا اور روحانی طور پر مدد کرنے والا شخص خود کو نہیں بچا پایا۔ موت کو ٹالنے والا کا وظیفہ، آپ 150 سال تک 150 سال تک زندہ رہو گے، عمر کرو گے۔ یہ ہوپائی جو ابھی میں نے آپ کو بتاؤں گا، 150 سال تک آپ زندہ رہو گے۔ 150 سال تو دور کی بات، یہ بندہ اپنی اوسط عمر کو بھی نہیں پہنچ سکا جو کہ تقریباً 60 سال بنتی ہے۔ اس شخص کا نام تھا خواجہ ظریف چشتی، جو افغانستان سے بھارت آیا اور نہ جانے کتنے ہی کمزور ایمان والے مسلمانوں کو اس نے گمراہ کیا، یہاں تک کہ اس کے فتنے میں بھارت کے کچھ علماء بھی پڑ گئے۔ یہ ہماری ہندوستان کی خوش نصیبی ہے، افغانستان سے حضرت تشریف لائے ہیں، خواجہ غریب نواز کے دادا پیر سے ان کا نسبت ہے۔ سرکار کا جھوٹا پینے سے جو ہے کینسر کا مریض کو شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، لیکن کیونکہ ایسے فتنے آئے روز اس پرفتن دور میں اٹھ رہے ہیں، اسی لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس بات کا ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے کہ اللہ پاک شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہی ہے۔ ناظرین کرام، اوتار ہندی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اللہ کا روپ، یعنی یہ شخص نعوذ باللہ خود کو خدا بتاتا تھا اور نبیوں سے بڑھ کر اپنا مقام ظاہر کرتا تھا، یعنی سراسر بدعت، گمراہی اور شرک جیسے اس سے پہلے کے ڈھونگیوں کے مزار بنا کر لوگوں نے ان سے کراماتیں منسوب کر رکھی ہیں، اور اولیاء اکرام جو واقعی دین اسلام کا حق ادا کر کے گئے ہیں، ان سے جھوٹی باتیں منسوب کر کے اور جھوٹی کرامات سنا کر ان کے مزار بنا دیے گئے، جو اب ہوتے ہوتے شرک کے اڈے بن گئے ہیں اور بہت منافع بخش کاروبار بھی، جبکہ یہ اولیاء اکرام تو ایک اللہ کی طرف بلانے والے اور لوگوں کو شرک سے بچانے والے تھے۔ یہ کام کافی مشکل ہو چکا تھا کیونکہ سوشل میڈیا نے کافی آگاہی پھیلا دی تھی، اس لیے جب کوئی شخص جھوٹے معجزے اور کرامات اپنی طرف منسوب کرتا ہے تو وہ سوشل میڈیا پر بے نقاب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بابا کافی ماڈرن تھا کیونکہ اس کے سوشل میڈیا مثلاً ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب اور انسٹا پر نہ صرف اکاؤنٹ تھا بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسے فالو کرتے تھے۔ لوگوں کی لاٹریاں نکلوانے والا خود لوگوں کے چندے سے چلتا تھا اور کئی کمزور ایمان والے مسلمان اس پر یقین بھی رکھتے تھے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں یہ بار بار فرماتا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہو سکتا ہے، اسے نہ نیند کی ضرورت ہے نہ دولت کی، وہ کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ پر ایک انسان اتنا کم عقل ہے کہ ایک انسان کو اللہ کا روپ سمجھ کے اس پہ یقین لاتا ہے، اس کے نام کا ورد کرتا ہے یا اس کے نام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اگر ان گمراہ مسلمانوں نے قرآن پاک پڑھا ہوتا تو ان کا دل نہ دہل جاتا ایسے شخص پہ ایمان لا کے۔ انسانی شکل کا خدا کا زمین پہ آنے والا یہ عقیدہ تو ہندوؤں میں مشہور ہے، لیکن ان کی مذہبی کتابوں یعنی ویدوں کے اندر ایسی کسی چیز کا ذکر نہیں۔
فرمان رسول ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ مستقبل کے بارے میں جانتا ہے اور کوئی مسلمان اس پر یقین کرے تو یہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اس چیز سے انکار کیا جو میں لایا ہوں، یعنی دین اسلام کا، یعنی اس کا دعویٰ کرنے والا شخص اور اس پہ ایمان لانے والا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ یہ شخص لوگوں کو مستقبل بتانے کا دعوے دار تھا مگر شاید اپنا مستقبل دیکھنا بھول گیا۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے اور کوئی بھی شخص نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے مر سکتا ہے، نہ اپنے وقت مقررہ سے پہلے نہ بعد میں۔ یہ شخص یا یزدان کا ورد بھی اپنے مریدوں سے کرواتا تھا، جو فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے شیر، کیونکہ اسلام سے پہلے ایران کے لوگ شیر کو خدا مانتے تھے۔ اس کے علاوہ عزت کے فرشتے کو بھی خدا مان کے اس کی تصویر کرنے کو کہتا تھا، یعنی کھلم کھلا یہ شرک کی تبلیغ کرتا رہا۔ لوگ اس کے سامنے آ کے جھکتے رہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا برا منا جایا کرتے تھے کہ صحابہ میں سے کوئی ان کے استقبال میں کھڑا ہو، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ تکبر کی علامت ہے، تو یہ معمولی انسان کیا چیز ہے۔ جامعہ ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہوں تو وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے، لیکن یہ سب دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ انسانوں نے چاند پر قدم رکھ دیا مگر یہ گمراہی ویسی کی ویسی ہی ہے۔ ایسے جھوٹے اور فراڈی بابا جیسے لوگوں کے بارے میں ایک کہاوت مشہور ہے، جب تک بیوقوف لوگ زندہ ہیں تو عقل مند اور ذہین لوگ بھوکے نہیں مر سکتے۔ یہ شخص لوگوں سے اپنے نام کا ذکر بھی کرواتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا کہ تمہارا کاروبار چل جائے گا، بس مجھے چندہ دو، جسے اکٹھا کر کے اس نے کروڑوں کی جائیداد بنا لی، لیکن یہ حرام سے کمائی ہوئی دولت اس کے کوئی کام نہ آئی، سب کا سب ادھر ہی رہ گیا۔ کیا یہ ہمارے لیے سبق نہیں کہ پوری زندگی حرام سے کمائی ہوئی دولت موت آپ سے کسی بھی ٹائم چھین سکتی ہے؟ اگر مانگنا ہے تو اس ذات سے مانگو جو اس پوری کائنات کا اور اس میں دفن تمام خزانوں کا مالک ہے، اور پھر جو اس سے نہیں مانگتا تو پھر وہ در در سے مانگتا ہے۔ علماء کرام تو لوگوں کو یہ سمجھا کے تھک چکے ہیں کہ یہ فراڈیے اور دھوکے باز لوگ ہیں جن کا دین اور ایمان بغیر محنت کے پیسے کمانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گمراہ مسلمانوں کا مزاروں پہ رش لگا ہوتا ہے کہ یہ ہماری مدد کریں گے، جبکہ ان کے بس کی بات نہیں، در حقیقت تو مدد اللہ نے کرنی ہے۔ بے شک دنیا کے تمام خزانے اس کی دسترس میں ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اس اللہ سے مانگا جائے جو تمام خزانوں کا مالک ہے۔ اگر اللہ سے نہیں مانگیں گے تو ایسے فراڈیوں کے ہاتھوں اپنا مال و دولت، اپنی عزت کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھیں گے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ہر گناہ معاف کر دوں گا مگر شرک کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں اور لغزشوں کو معاف فرمائے، آمین۔